آج دیکھیے ہر کوئی کہتے ہیں ہم مساوات چاہتے ہیں، ہم برابری چاہتے ہیں، ہم عدل لانا چاہتے ہیں، لیکن برابری اور عدل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کو دیکھیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیز دوستو، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو تمام ادیان پر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کا خیال رکھا گیا، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی خیال رکھا گیا، بلکہ حقوق العباد کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ لوگوں کو ظلم سے منع کیا گیا، بے انصافی سے منع کیا گیا، یہ حکم کیا گیا کہ تم آپس میں برابری کا معاملہ کرو، چاہے آقا ہو، غلام ہو، بڑے نسب والا ہو، چھوٹے نسب والا ہو، پیشوا اور قائد ہو، کارکن ہو، وہ بھی آپس میں برابری کا معاملہ کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ جو بڑا ہے بس اس کی چلے اور جو اس کے ماتحت ہے اس پر ظلم ہوتے رہے۔ تو دین اسلام کا یہ امتیازی حیثیت ہے کہ انہوں نے حقوق العباد کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور برابری کا بہت زیادہ تاکید فرمایا ہے کہ کسی اچھے نسب والے کو فضیلت حاصل نہیں ہے اس سے کم تر نسب والے پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے۔ تم سب بابا آدم کے اولاد ہو، حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو بانٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، بڑے بڑے قبیلوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حسب نسب پر فخر کرو؟ نہیں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان کرواؤ۔ کوئی آدمی آیا پنجاب سے کہ میں عبد الرحمن کے ساتھ مل رہا ہوں، اب گجرانوالہ میں تو عبد الرحمن کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب وہ پوچھے گا کہ جو فلاں نسب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، تب پتہ چلے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسانیت کے نعرے کو، قومیت کے نعرے کو، عصبیت کے نعرے کو بدبودار نعرہ فرمایا ہے۔ ایک غزوہ ہے، منافقین کی مکر و فریب کی وجہ سے ایک مہاجر اور انصاری کے آپس میں کچھ باتیں ہوئی، تو مہاجر نے کہا، اے مہاجرو آ جاؤ میری مدد کرو۔ انصاری نے کہا، اے انصار آ جاؤ میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ ایک بدبودار نعرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا کہ یہ جو لسانیت و قومیت کے نعرے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، تم سب ایک باپ کے اولاد ہو، تم سب ایک رب کی عبادت کرتے ہو، تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت تھی اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت تھی، کسی گورے کو کالے پر فضیلت تھی، کسی کالے کو گورے پر فضیلت تھی،
پھر آپ نے فرمایا خبردار، فضیلت کی جو چیز ہے وہ تقوی ہے، اس میں زیادہ تقوی ہوگی تو وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ آج دیکھیے ہر کوئی کہتے ہیں ہم مساوات چاہتے ہیں، ہم برابری چاہتے ہیں، ہم عدل لانا چاہتے ہیں، لیکن برابری اور عدل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کو دیکھیے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، سواریاں بہت زیادہ کم تھی، غالباً 70 اونٹ تھے، 2 یا 3 گھوڑے تھے، ہر سواری پر 3 آدمی سوار ہوتے تھے، 2 سوار ہوتے تھے، 1 پیدل چلتا، پھر اس کی باری ہو جاتی وہ سوار ہوتے، 1 پیدل چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری میں 3 آدمی شریک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی آپ پیدل چلتے، کبھی حضرت علی سوار ہوتے، کبھی حضرت ابو درداء سوار ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ ہے عملی تصویر، پریکٹیکل پکچر، عملی تصویر جو آپ نے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو ایک سواری کو اپنے لیے مختص کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا دیگر بادشاہوں کی طرح۔ غزوہ خندق ہے، صحابہ بھی کدائی فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کدائی فرما رہے ہیں۔ مسجد قباء بن رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اور گارا جمع فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی اینٹیں اور گارا جمع فرما رہے ہیں۔ یہ ہے مساوات کی عملی تصویر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دیکھیے ایک ہی صف ہے، صہیب بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کوئی تو حبشہ سے آئے ہوئے بلال، کوئی تو روم سے آئے ہوئے صہیب، اور کوئی تو مکہ کے ایک رئیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دیا اگر مساوات اپنے اندر لانا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کرو۔ یہ ہے مساوات۔ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر صف میں غریب اور مالدار ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ افطار دیکھیے، غریب کے افطار کا جو وقت ہے وہی مالدار کے افطار کا وقت ہے، سحری میں مالدار کے افطار کا جو وقت ہے وہی غریب کے افطار کا وقت ہے۔ اسلام مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک غسانی بادشاہ مسلمان ہوئے، جبل ابن الایہم طواف کر رہے تھے، کسی بدو کا پاؤں اس کے شاہی چوغے پر آ گیا تو اس نے اس بدو کو تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے اس عربی کا دان ٹوٹ گیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ مجھے اس غسانی بادشاہ نے تھپڑ مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غسانی بادشاہ کو جبل ابن الایہم کو بلایا اور کہا کہ اس سے معافی مانگو، اگر معافی نہیں مانگتے تو اپنے آپ کو پیش کرو قصاص کے لیے۔ جبل ابن الایہم نے کہا کہ مجھے وقت تو 1 رات کی۔ اس اعرابی نے اجازت دی تھی، راتوں رات وہ بھاگ گئے قسطنطنیہ اور دوبارہ مسیح ہو گیا۔ یہ ہے حقیقی انصاف، یہ ہے حقیقی مساوات۔ گدھا اور بادشاہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کی، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور عدل کا ایسا نظام قائم کیا، ایسا نظام، راتوں کو گشت کرتے تھے، لباس تبدیل کر کے۔ آج آپ دیکھیے بادشاہوں کو دیکھیے، وزراء کو دیکھیے، بڑوں کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن غریبوں کا پوچھتے بھی نہیں۔ رات کو جا رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا بادشاہ وقت نے یہ قانون منظور کیا ہے
کہ جو بچہ دودھ پیتا ہو تو اسے بیت المال کی طرف سے وظیفہ نہیں ملے گا، اور جو بچہ دودھ نہیں پیتا ہو اس کو ملے گا۔ تمہیں اس بچے کو چھڑا رہا ہو، اس وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ آپ نے قانون تبدیل کیا کہ میرے وجہ سے ایک بچہ رو رہا ہے، کتنے بچے رو چکے ہوں گے، لہٰذا آج کے بعد قانون یہ ہے جو بچہ بھی پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے بیت المال کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوگا۔ عزیز دوست، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر تبدیلی لائے، یہ جو لسانیت کے وجہ سے جھگڑے، قومیت کی وجہ سے جھگڑے، عصبیت کی وجہ سے جھگڑے، ان فاصلوں کو ختم کرے اور بھائی بھائی آپس میں رہے، تو ہمیں بھی اسلام کے قوانین کو فالو کرنے چاہیے۔ اسلام کے قوانین کو جب ہم فالو کریں گے ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔